توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے تو پھر اس آدمی کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ اس کی جب توبہ قبول ہو گئی ہے، یا ایک آدمی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے؟ اگر اسے کسی گناہ کی لت تھی، اگر کسی بد فعلی کی اسے لت پڑی ہوئی تھی، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ مانگ لی، پہلے جھوٹ بولا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، چوری کیا کرتا تھا، ڈاکے ڈالا کرتا تھا، یا مال میں کمی بیشی کرتا تھا، سودا تولنے میں کمی بیشی کرتا تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ اس نے کر لی، اب اگر ان فعلوں سے باز آ گیا، اس نے جھوٹ چھوڑ دیا، برے کام کرنا چھوڑ دیے، ملاوٹ کرنا چھوڑ دی، تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لیا ہے، اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے نہیں دے گا، اب یہ نیک اعمال کی طرف آتا جائے، گناہوں کی طرف دوبارہ نہ لوٹ کر دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور کوئی بھی آدمی جب کسی کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ، اب اگر ایک آدمی اپنے والد کی نافرمانی کرے تو والد کبھی نہیں کہے گا کہ یہ آدمی یا یہ میرا بیٹا میرا پسندیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اب بندے کو بھی چاہیے کہ اپنے خالق کائنات کے ساتھ وفا کا رشتہ جوڑے، حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ جوڑے۔ اگر اس نے اس دنیا میں رہ کر حضور کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ وفا کا رشتہ نہیں جوڑا تو یاد رکھو 60 سالہ زندگی تو گزر جائے گی، 70 سالہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ جب اس کی روح کف انصری سے پرواز کر جائے گی، اندھیری کوٹھری میں اسے اتار دیا جائے گا، پھر اس کا سارا مال جائیداد اس کی قبر تک جائے گا، اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد قبر تک تو جائیں گے، لیکن قبر کے اندر داخل نہ ہو سکیں گے، قبر کے باہر بیٹھ کر اس کے لیے دعا کر سکیں گے، لیکن قبر کے اندر جس چیز نے اس کے ساتھ وفا کرنی ہے، یا وہ خالی کملی والا قبر میں آ کے وفا کرے گا، یا اس کا پڑھا ہوا قرآن کریم آ کر اس کے ساتھ وفا نبھائے گا، یا 5 وقت کی نمازیں جو اس نے نبھائی ہوگی، 5 وقت نمازوں کے ساتھ اس نے محبت کر کے دکھائی ہوگی، وہ محبت آج قبر میں اس کے کام آ جائے گی۔ کبھی پاؤں کی طرف سانپ آئیں گے، کبھی سر کی طرف سانپ آئیں گے، ظہر کی نماز کھڑی ہو جائے گی، عصر کی نماز کھڑی ہو جائے گی، مغرب کی نماز کھڑی ہو جائے گی، عشاء کی نماز کھڑی ہو جائے گی، فجر کی نماز کھڑی ہو جائے گی، یہاں تک کہ قرآن کریم آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب العالمین یہ راتوں کو اٹھ کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج اس سے عذاب قبر دور فرما، بلکہ عذاب قبر تو کیا، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے رمضان میں جس نے روزہ رکھا، جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، میدان محشر کے دن لوگ دیکھیں گے قرآن اور روزہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا یا رب العالمین دن کو یہ بھوکا پیاسا رہا، تیری خاطر اس نے حلال چیزوں کو بھی ترک کر رکھا، یا رب العالمین راتوں کو جاگتا رہا، آج ہم تیری بارگاہ میں اس کی بخشش کا سوال کرتے ہیں، الہی اس کی بخشش قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کی توبہ قبول فرمائے گا، ان دونوں کی یہ سفارش قبول فرمائے گا، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اب ہم سارے جوان ہیں، جنہوں نے جوانی گزار چکے ہیں وہ بھی ذرا سوچیں، جو ابھی جوانی کے مراحل میں ہیں وہ بھی ذرا سوچیں۔ ایک بندہ جب گناہوں کی زندگی گزار کر، گناہوں میں لت پت ہو کر، خواب غفلت میں ساری زندگی بسر کر کر اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں آ کر اس پاک دن میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، یا یوں سمجھ لیں اللہ کی بارگاہ میں جب ایک نوجوان آتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اس کی ماضی کی زندگی میں گناہ ہیں، اس کے نامہ اعمال میں سارے گناہ ہیں۔ ہر آدمی اپنا تصور کرے کہ میری زندگی بھی گناہوں میں گزری ہے، میرے نامہ اعمال میں سارے گناہ ہیں، اب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے،
اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے عرض کرتا ہوں یا رب کریم میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر بخشش طلب کرتا ہوں، یا رب العالمین میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگتا ہوں، یا رب العالمین میں نے برائی کی ہے مجھے معاف فرما۔ اللہ اعلان فرماتا ہے میں پردہ پوشی کرنے والا ہوں، تو نے گناہ کیا تو خیر میں تیرے گناہ کے اوپر پردے ڈالنے والا ہوں۔ بندہ پھر عرض کرتا ہے یا رب العالمین میرے گناہ بڑے زیادہ ہیں، میرے گناہ بڑے زیادہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ آ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، بخشش کا سوال تو کر۔ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے مانگ تو صحیح۔ بندہ پھر کہتا ہے یا رب العالمین ساری زندگی گزر گئی ہے، جوانی گزار دی ہے، شباب گزار دیا ہے، بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گیا ہوں، گناہوں کے سبب میری کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے، یا رب العالمین تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آ بخشش تو مانگ، میرے دربار میں آ، میں حلیم ہوں، جلدی کرنے والا نہیں ہوں، صبر کروں گا جب تک تو میری بارگاہ میں توبہ نہیں کر لیتا، میں تیری بخشش کے لیے انتظار کرتا رہوں گا۔ اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے دونوں کندھوں پر پہاڑ جتنے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رب العالمین میرے گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ حضور کو فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کے گناہوں کا وزن آسمان تک چھونے لگتا ہے، اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ بندہ شرمندہ نہ ہو، میری بارگاہ میں آئے، توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو قبول کر لوں گا، اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا، اس کے گناہوں پر معافی والا قلم پھیر دوں گا۔ اب اگر اس نے توبہ کر کر دوبارہ توبہ کو توڑ دیا ہے، شرمائے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ پلٹ آئے، اب دوبارہ بھی اگر اس نے توبہ کر لی، دوبارہ توبہ سے اس نے منہ موڑ لیا ہے، پھر گناہ کی طرف چلا گیا، اب بھی وہ نافرمانی کی طرف نہ جائے، اللہ کی بارگاہ میں تیسری دفعہ بھی آئے، شرمندہ نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں مایوس نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ طائب ہوئے۔ اب اگر تیسری مرتبہ بھی وہ توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، تیسری مرتبہ بھی گناہ کرتا ہے، توبہ کو توڑ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے چوتھی مرتبہ بھی آ جا، چوتھی مرتبہ بھی آئے گا، میری رحمت تیرا اسی طرح انتظار کر رہی ہوگی جس طرح پہلی مرتبہ تیری رحمت میری منتظر تھی۔ آ میری بارگاہ میں ایک دفعہ کھڑا ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ تو کہہ لے، ایک دفعہ کھڑا ہو کر سبحان ربی العظیم تو کہہ لے، مجھے اپنی پاکی کی قسم تیرے سارے گناہوں کو پاک نہ کر دوں تو پھر کہنا۔ اب بندے کا بھی کام بنتا ہے اپنے رب کے ساتھ وفا نبھائے، اپنے حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ نبھائے، قرآن کے ساتھ بھی وفا نبھائے، قرآن کے ساتھ قرآن کی جو بتائے ہوئے حکم ہیں ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ عمل کرے۔ جب یہ قبر میں تنہا ہوگا، اندھیری رات آئے گی، قرآن کی آیاتیں آ کے اندھیروں کو کہیں گی دور ہو جاؤ، یہ تنہائی میں مجھے تلاوت کیا کرتا تھا۔ نمازیں آ جائیں گی، جب قبر میں حشرات آئیں گے، کیڑے مکوڑے آئیں گے، سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، پھر نمازیں آ کے کہیں گی یہ راتوں کو اٹھ کر، فجر کو اٹھ کر، عشاء کو میری عبادت کیا کرتا تھا، مجھے کبھی اس نے قضا نہیں کیا، اب اس سے دور ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر جو ہے وہ سانپ اور یہ ساری چیزیں اس کی قبر سے دور فرما دیا جائے گا۔ پھر یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، قبر میں بندہ مومن کو کہا جائے گا کہ سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، یعنی دلہن انتظار میں سوتی ہے کب دولہا آئے گا، اب اسی طرح قبر میں سونے والا بھی اسی انتظار میں سوئے گا کہ کب میرے محبوب نبی کریم آئیں گے اور میں ان کا دیدار کروں گا۔ پھر حضور علیہ السلام آئیں گے، اس کے سامنے وہ پہچان کے کہے گا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا کہ دنیا میں جس نے اللہ کے ساتھ وفا کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، قرآن کے ساتھ وفا کی، نمازوں کے ساتھ وفا کی، قبر میں بھی یہ چیزیں اس کے کام آئیں گی، کل حشر میں بھی یہ چیزیں اس کے کام آئیں گی، اور قیامت کے دن
جب نفسا نفسی ہوگی، جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوگا، ان کی 5 چیزیں چمک رہی ہوں گی، اعضائے وضو ان کے لاٹے مار رہے ہوں گے، روشنی کے ساتھ چمک رہی ہوگی، اور جو قرآن کریم کا قاری ہوگا اسے کہا جائے گا الف لام سے لے کر والناس تک پڑھتا جا، اور جنت میں اپنے درجات تک چلتا جا، جب تک قرآن کریم کی آخری سورت نہ پہنچ جائے اپنے سارے مقامات، اپنے سارے درجات آج تو طے کرتا جا۔ یہ تو اس قرآن کریم کے پڑھنے والے کا ثواب ہے۔ آپ ادھر آئے، اللہ تعالیٰ نے جو بخشش کے لیے کہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، اے میرے وہ لوگوں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا کو پتہ نہیں وہ توبہ قبول کرے گا یا نہیں، یہ سوال اپنے من میں نہ لانا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، پھر ان کو مٹا کر معاف کرنے والا، نامہ اعمال سے ہٹا کر اس کی جگہ پہ نیکیاں لانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اپنے محبوب نبی کریم کے رب کے ساتھ محبت کا جو رشتہ ہے، اے بندہ مومن وہ کبھی نہ بھولنا، اس نے جو حکم دیا ہے 5 وقت کی نماز کا اس کو کبھی نہ بھولنا، اس نے جو قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا، اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا، اس کے اعمال، اس کے اوامر پر عمل کرنے کا حکم دیا، اس کے نواہی سے بچنے کا حکم دیا، اگر تم یہ عمل کرتے رہو گے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور کل قیامت کے دن بھی سرخرو ہوگی۔ وقت مختصر ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور آج جمعے میں جتنا چندہ وغیرہ کیا جائے گا وہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم ختم ہو رہا ہے، 29ویں رات کو 28واں روزہ ہوگا اور 29ویں رات ہوگی، تو آپ تمام بھی اس ختم قرآن کریم میں شرکت فرمائیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک نعت خوان جب ہماری محفلوں میں آتے ہیں 20-20 30-30 40-40 ہزار صرف ان کو 1 گھنٹے کے لیے دیتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا محبوب نبی کریم اس پر محبوب کتاب اتاری گئی، یہ مصلی رسول کسی عام بندے کا نہیں، یہ مصلی حضور علیہ السلام نے ائمہ کرام کو، حفاظ قرآن کو بچھا کر دیا ہے، اس پر پڑھنے والا الف لام میم سے لے کر والناس تک اگر اس کی ہم خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے درجے عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں ایک حکایت بیان کرتا چلوں، وقت مختصر ہے، مختصر سی حکایت بیان کرتا چلوں۔ جب محمود اور ایاز کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا نوکر تھا، اس نے حکم دیا آج رحمت کا مہینہ ہے، آج وسعت کا مہینہ ہے، میرے جتنے خزانے ہیں سارے یہاں پہ لا کر ڈھیر کر دیے جائیں، سارے خزانوں کو تجوریوں سے نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پہ لا کر کے سجا دیا جاتا ہے۔ اب بادشاہ حکم دیتا ہے جس کا جی چاہے جتنا چاہ سکتا ہے، جتنا اٹھا سکتا ہے، اس مال میں سے، اس جائیداد میں سے، اس میں سے جتنا سونا چاہ سکتا ہے اٹھا لے، جتنی چاندی اٹھا سکتا ہے اٹھا لے۔ سارے جیسے ہی اعلان ہوتا ہے سارے نوکر جا کر اس مال کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ایک سونے کی اینٹ اٹھا لوں، میں ایک ہیرا اٹھا لوں، میں فلاں چیز اٹھا لوں، سارے وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ محمود کی نظر ایاز پہ پڑتی ہے، وہ ایک کونے پہ کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے آنکھیں بند کیے کھڑا ہے۔ محمود اس کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے میرے خاص نوکر ایاز، جب میں نے مال بانٹنے کا حکم دیا، لوگوں کو کہا کہ جتنا اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو، تم اس مال کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے کہا اے میرے آقا میں اس مال کی طرف نہیں آتا، آپ نے کہا ہے جس چیز پر ہاتھ رکھ دو گے وہ تمہاری ہو جاؤ گی۔ اے میرے آقا، اے میرے مالک، میں مال کی مجھے ضرورت
ضرورت نہیں ہے، مجھے مالک کی ضرورت ہے، مجھے آقا کی ضرورت ہے، میں آپ پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، یہ سارا مال آپ کا ہے، ساری جائیداد آپ کی ہے، ساری بادشاہت آپ کی ہے، جو جو چیز آپ کے تصرف میں ہوگی، آپ کی ملک میں ہوگی، میں آپ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں، وہ ساری میری ملکیت میں آ جائے گی۔ رمضان کی برکتوں والا مہینہ جانے والا ہے، اللہ اعلان فرماتا ہے اپنی رحمتوں میں سے، اپنی نعمتوں میں سے، اس کے فضل میں سے جو جو چیزیں آ کے لینا چاہتے ہو لے لو۔ اے لوگوں، دنیا کی نعمتیں نہ مانگنا، دنیا کے نعمتیں، دنیا کی رحمتیں نہ مانگنا، اللہ تعالیٰ کے رحمت والے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی رحمت والے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم پر اپنا ہاتھ رکھ دو، اس کے محبوب نبی کریم کی سنت پر اپنا ہاتھ رکھ دو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنا ہاتھ رکھ دو، یہ ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ کے ساتھ وفا کا رشتہ نبھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پالو، اللہ تعالیٰ کو مانگ لو، اللہ تعالیٰ کو اگر پا لیا تو سارا جہاں، ساری کائنات آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ توبہ طائب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اس کے آگے بندگی، اس کے سامنے سر بسجود ہونے کی، اس کے سامنے اپنا سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا با وفا غلام بنائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنت ادا فرمائے۔